نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، گزشتہ درس فقہ میں تیمم کے متعلق مسائل جانے، آج کے درس میں فقہ کی روشنی میں تیمم کے متعلق کچھ مزید مسائل جانتے ہیں۔ تو بلا تاخیر ہم اپنے آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سامعین محترم، جس شخص کا وضو نہ ہو یا نہانے کی ضرورت ہو، یعنی غسل کرنے کی ضرورت ہو، اور پانی پر قدرت نہ ہو، پانی پر قادر نہ ہو، تو اس وقت وضو اور غسل کی جگہ تیمم کیا جاتا ہے۔ پانی پر قدرت نہ ہونے کی چند صورتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی صورت ہے وہ ہم نے گزشتہ درس میں جانی۔ آج کے درس میں پانی پر قادر نہ ہونے کی جو دوسری صورت ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ سامعین محترم، اگر انسان ایسی جگہ پر موجود ہے کہ وہاں پانی موجود نہیں ہے، چاروں طرف ایک ایک میل تک پانی موجود نہیں، تو یہ بھی پانی پر قادر نہ ہونے کی ایک صورت ہے۔ اس کے بارے میں چند ایک مسائل جانتے ہیں۔ اگر انسان کو یہ گمان ہو کہ ایک میل کے اندر پانی ہوگا تو پھر پانی کو تلاش کر لینا ضروری ہے، بغیر تلاش کیے تیمم جائز نہیں ہوگا۔ پھر اگر اس شخص نے پانی کو بغیر تلاش کیے تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور اگر نماز پڑھنے کے بعد اس نے پانی تلاش کیا اور تلاش کرنے پر پانی مل گیا تو وضو کر کے نماز کو دوبارہ لوٹائے گا، اور اگر نماز کے بعد تلاش کیا اور تلاش کرنے پر پانی نہیں ملا تو اس صورت میں نماز دوبارہ نہیں لوٹائی جائے گی۔ اگر کسی شخص کو غالب گمان ہے کہ ایک میل کے اندر پانی موجود نہیں تو اس وقت پانی کو تلاش کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ پھر اگر تیمم کر کے نماز پڑھ لی اور تلاش نہ کیا، اور نہ وہاں پر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس سے یہ پانی کے متعلق سوال کرے، پانی کے متعلق پوچھے، اور بعد میں معلوم ہوا، نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے، تو نماز کا اعادہ نہیں ہے، نماز کو دوبارہ نہیں لوٹایا جائے گا، کیونکہ اس صورت میں غالب گمان تھا۔ تو اس صورت میں اگر نماز کے بعد اسے معلوم ہوا کہ پانی یہاں سے قریب ہے، تب بھی نماز کو دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر یہ تیمم اسی وقت ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر وہاں پر کوئی شخص موجود تھا مگر اس نے پوچھا نہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ پانی قریب ہے، تو اس صورت میں نماز کا اعادہ کیا جائے گا۔ سامعین محترم، اگر انسان مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، اس کے ساتھی کے پاس پانی موجود ہے اور یہ گمان ہے کہ یہ پانی مانگنے سے دے دے گا، حکم یہی ہے کہ اس اپنے ہم سفر سے، اپنے ساتھی سے پانی مانگے۔ پانی مانگنے سے پہلے تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر اگر اس شخص نے اپنے ہم سفر، اپنے ساتھی سے پانی نہیں مانگا اور تیمم کر کے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس نے پانی مانگا اور اس نے دے دیا، یا بغیر مانگے اس نے خود بخود دے دیا، تو دونوں صورتوں میں وضو کر کے نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا، نماز کا اعادہ لازم ہے۔ اور اگر نماز پڑھنے کے بعد تیمم کرنے والے شخص نے اپنے ساتھی، اپنے ہم سفر سے پانی مانگا اور اس نے پانی نہ دیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ سامعین محترم، نماز پڑھتے ہوئے کسی کے پاس پانی دیکھا اور غالب گمان ہے کہ پانی مانگنے سے دے دے گا، تو حکم یہی ہے کہ نماز کو توڑ دے، اس سے پانی مانگے، وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھے۔ اور اگر پانی نہیں مانگا بلکہ نماز پوری کر لی، اب نماز پوری کرنے کے بعد پانی کے مالک نے خود بخود آ کے پانی دے دیا یا اس کے مانگنے پر دے دیا، تو نماز کا اعادہ ضروری ہے، نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور اگر اس کے نماز پڑھنے کے بعد اس نے پانی مانگا اور اس نے پانی مانگنے پر نہ دیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر دینے کا گمان نہ تھا، یعنی نماز پڑھتے ہوئے کسی کے پاس پانی دیکھا اور یہ گمان تھا کہ یہ پانی نہیں دے گا مانگنے پر، تو اس صورت میں نماز کے بعد اس نے خود دے دیا یا اس کے مانگنے پر دے دیا، جب بھی نماز کا دوبارہ اعادہ کیا جائے گا، نماز کو دوبارہ لوٹایا جائے گا۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے پانی کے مالک نے خود آواز دی کہ یہ پانی لے لو، اس سے وضو کر کے نماز پڑھو، اور وہ کہنے والا اگر مسلمان ہے، یہ نماز پڑھنے والے کے لیے فرض یہ ہے کہ وہ نماز کو توڑ دے، پانی لے، اس سے وضو کرے اور اس کے بعد پھر نماز کو دوبارہ پڑھے۔ اور اگر پانی کا مالک یعنی وہ آواز دینے والا اگر کافر ہے تو حکم یہی ہے نماز پڑھنے والے کے لیے کہ نماز کو نہ توڑے۔ پھر نماز کے بعد
اگر اس نے پانی دے دیا تو وضو کر کے نماز کو دوبارہ پڑھ لے، اور اگر پانی نہیں دیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کو یہ گمان ہے کہ 1 میل کے اندر تو پانی موجود نہیں، مگر 1 میل سے کچھ زیادہ کے فاصلے پر پانی موجود ہے، پانی مل جائے گا، بہتر عمل، افضل عمل، مستحب عمل یہی ہے کہ انتظار کرے، پانی کو تلاش کرے، نماز کے آخری وقت مستحب تک تاخیر کرے، لیکن عصر، مغرب اور عشاء کے نماز میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ مکروہ وقت داخل ہو جائے، اور اگر تاخیر نہ کی بلکہ فوراً نماز پڑھ لی تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ سامعین محترم، آج کے درس میں ہم نے تیمم کے بارے میں چند ایک مسائل فقہ کی روشنی میں پڑھے۔ پانی پر قادر نہ ہونے کی دوسری صورت ہم نے پڑھی۔ بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو دین پڑھنے، دین کو سمجھنے اور دین کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔